چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے، وہ عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا گیا؟ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب؟ قال الصلاة علی وقتها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ صحابی نے پھر سوال کیا پھر کون سا؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ صحابی نے پھر سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ الصلاة علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا ایک مہم رکن، بلکہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ نماز تمام ارکان سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کو قبول کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ رب العزت کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کے کوئی رکن نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، اور پھر اس پہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ اگرچہ رکن ہے لیکن اس کی حد تک ساقط ہو جائے۔ روزہ اگرچہ اسلام کا رکن ہے لیکن ایک انسان بوڑھا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نبھا سکے، تو اس شخص کے حق میں روزہ ساقط ہو جائے۔ حج اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے لیکن حج فرض اس پہ ہوتا ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو، لیکن نماز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے، صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اور جنگ میں بھی نماز پڑھی، بلکہ صحابہ کو پڑھائی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی سال تک بیمار رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پائلز کی بیماری میں 30 سال اس انسان نے گزارے، اور حدیث کے 3 الفاظ ہیں لا شکا ولا بکا ولا تزمع۔ 30 سال میں نہ تو یہ کسی کے سامنے روئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے شکوہ شکایت کی، اور نہ ہی اللہ رب العزت شکوہ کیا ہے اور نہ ہی واویلا کیا۔ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 30 سال اس بیماری کی بدولت ان کو عطا کیا۔ جب وہ سحری کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ مسافر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہا تھا صلی قائم، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَأَوْمِئِ مَاءً، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو تم جس حالت میں ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لو گے، اجر تمہیں پورا ہی ملے، کسی صورت کی اجازت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وقت پہ نماز پڑھ، اور نماز ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے، تمہیں جلا دیا جائے، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا، اور فرض نماز تم نے، نماز انسان کے لیے ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کتابوں کو کھولتے ہیں تو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک ہے سستی کرنا، ایک ہے نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، معاند بھی ہے، منکر بھی ہے، اور کہتا ہے نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو وہ رو رلا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ایسا انسان بغیر توبہ کے اگر چلا جاتا ہے نا تو کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لا یغسل، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن، یہ کفن کا مستحق نہیں، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی، ولا یدعا له بالمغفرہ، اور اس کی بخشش کی دعا کی ضرورت، ولا یدفن فی مقابر المسلم، مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفنایا نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاة علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جو شخص 40 دن
تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے بر وقت جماعت کے ساتھ، 2 انعام ملتے ہیں، ایک تو منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت کی خوبصورت کی کہ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی میری نماز نہ رہ جائے، اور یہی تربیت تابعین کی ہوئی اور سلف صالحین۔ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند عذر پیش کیے کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، ہر وقت مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس آزار کا تذکرہ ہے، 3 عذر پیش کیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نبینا انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے کوئی لانے والا بھی نہیں، نبینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں۔ وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتے، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے ان بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت جھاڑیاں ہیں، اگر میں رات کی تاریکی الجھ جاؤں کسی درخت کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے وہی سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، کہ مسجد میں آ کے نماز۔ ایک تیسری روایت میں 5واں عذر ہے ان الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْعَوَامِ وَالسِّبَاعِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر جانور بھی ہیں اور درندے، میں نبینا انسان ہوں، اگر میں نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا شوق پورا کر لے تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا یہ بتاؤ اذان سنتے ہو؟ کہا جی ہاں، کہا پھر مسجد میں۔ 6واں عذر لے کے 4تھی روایت کے الفاظ ہے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری وجبر سنی ورق عظمی، میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، نابینا ہو چکا، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی، میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ قال نعم، یہ آواز پہنچتی ہے، کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفر ذمۃ اللہ، اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، اور اللہ کیسے ضمانت نہ دے ایسے انسان کی جو متقی ہے؟ خود قرآن مجید نے اس بات کی نشاندہی کی ہے، یہ قرآن مجید نوشتہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو متقی لوگ، اور متقین کی صفات کیا ہے؟ اس آیت کے اندر 3 صفات بیان ہوئی جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، اور پھر اس ایمان کی دلیل کیسے دیتے ہیں؟ نماز کو قائم کر اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک نماز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حکم دیا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز کا خیال کیا کرو، اسی لیے تو بتایا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز میں عموماً لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ منافق کی نشانی بیان کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کیسے ہی وہ کمال کے لوگ تھے، سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے لوگوں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ وہ آمش کیسا انسان تھا جو کہا کرتے تھے 70 سال ہو گئے آج تک میری نماز تکبیر اولا فوت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ 4تھا عمل بیان کیا، اگر آپ نماز کو وقت پہ پڑھ لیں تو آپ کے تمام کام میں روشنی آ جائے گی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنرز کی میٹنگ کرتے تو پہلے حالات نہیں پوچھتے تھے،
سب سے پہلی بات یہ کہتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا. فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع. جس نے نماز کو میں سب سے زیادہ، نماز میرے نزدیک سب سے مہم کام ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی اور اسے بر وقت ادا کیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت کی، پورے دین کی حفاظت کر. اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، دنیا کے کسی کام میں بھی اچھا عمل پیش نہیں. اس لیے الصلاۃ علی وقتها، اس عمل کے بارے میں انسان کو سوچ بنانی چاہیے، پلاننگ کرنا چاہیے. اور خصوصاً آج کل کے اس پرفتن دور میں رات کو لیٹ سونا، پرواہی نہ کرنا، صبح کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے، ظہر کے بعد سو جانا، عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. صبح کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور عصر کے وقت بھی، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کو پتا ہے، اللہ رب العزت نے ہی ان کو بھجوایا ہے. اور پوچھتے ہیں اللہ رب العزت من این اقبل، تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ فرشتے جواب دیتے اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. جب ہم ان کے پاس گئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی حفاظت. یہاں ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک فرشتے نے پتھر اٹھایا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، اور اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے فَيَسْلَوْ رَأْسَهُ، اس کے سر کو کچل دیتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو تو لیا، پھر قرآن کا انکار اس طرح کیا، فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سو رہا. السفر قطعة من عذاب اللہ، سفر اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے. اس لیے فرمایا جب کوئی سفر کرے فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب اس کا کام مکمل ہو جائے تو فوراً پلٹ کے اپنے گھر آئے. لیکن سفر میں نہ تو انسان کا وہ سکون ہوتا ہے جو انسان حضر میں ہوتا ہے. اس کی رخصت ایک کیا دے دی، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. جو آپ صحت کی حالت میں اپنے ہی شہر اور گاؤں اور دیہات اور بستی میں جو خوبصورت نماز پڑھی ہوگی، اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں تو وہ خشوع تو نہیں آتا، بیماری جب آ جائے تو وہ سکون تو نہیں آتا. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں، یہ سفر کی حالت میں جو نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگائی ہے بیماری کی، اس کی نماز وہ لکھو. اب تو بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس کی وہ لکھو جس نے صحت کی حالت میں خوبصورت پڑھی تھی. اجر تو نہیں لکھنا. سفر میں بھی ایسے ہی ہے. آپ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے، لیکن جب سفر میں تھے اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص پڑھی. رخصت ہے اور اپنے عمل سے رخصت پیش کی. کہاں 60 سے 100 آیتیں اور کہاں سفر میں سورۃ الاخلاص. تو مشقت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جلال نے رخصتیں رکھی ہیں. ان میں ایک رخصت 5ویں یہ بھی ہے کہ آپ جب سفر پہ نکلے تو قصر کریں. کتنے سفر پہ نکلے تو قصر کریں. علماء امت کے 3 موقف ہیں. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 برد سفر کرے انسان تو اسے قصر کرنی. یہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ ابن حبان کہتے ہیں ایک برید ہے هو 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے. 1 میل برطانوی میل ہے، 1 میل حجازی میل ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے احتیاطاً یہ لکھا ہے 88 میل کو سفر کرے تو تب قصر ہوگی. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل مکہ لا تقصروا في اقل من 4 برد وذلك من مکہ الى الطائف وعسفان. اے اہل مکہ تم 4 برد سے کم پہ قصر نہ کرنا. یہ مکہ سے طائف تک اور مکہ سے عسفان تک بنتا ہے. دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جس کو سفر کہیں گے
عرف عام میں جس کو سفر کہیں گے اس میں قصر کریں گے. کتنا سفر ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاسافر الساعة من النهار فاقصر، میں ایک گھڑی اگر سفر کرتا ہوں تو میں قصر کروں گا. اور ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر کرو، تحدید نہیں کی. اور تیسرا موقف جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح موقف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا یحییٰ بن یزید، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یزید کو جواب دیا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة 3 اميال او 3 فراسخ صلى ركعتين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے. صحیح مسلم کی روایت جس میں 3 فرسخ کا تذکرہ آ گیا احتیاطاً، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل کے ہوئے. یہ برطانوی میل نہیں، حجازی میل کا اعتبار کریں تو آج 22.5 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا. تو شریعت نے اجازت دے دی کہ آپ ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے. فرض بھی 4 ہیں، اس کو 2 پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کی صرف 3 پڑھیں گے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے. لیکن فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا. جب شریعت نے رخصت دی کہ آپ 22.5 کلومیٹر اور احتیاطاً 23 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں. یہ کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ علماء امت کا موقف اس میں بھی ہے کہ کتنے دن یہ قصر کر سکتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر کی. وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے. اور اسی موقع کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی رخصت بھی دی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. یہ مثال سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر فتوے لگتے ہیں کہ دیکھا یہ فلاں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نماز کو جمع کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير، جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. آپ اگر ظہر کو سفر کرنا چاہتے اور ظہر کا وقت بھی نہیں ہوا تو آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے، عصر کے وقت جا کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. یہ صحیح بخاری کی روایت. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک، ہم غزوہ تبوک میں نکلے. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں، اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھتے، نمازوں کو جمع کر لے. شریعت رخصت دے دی. ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالهاجرة الى البطحاء، اللہ کے رسول بطحاء کی طرف گئے. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عصر کی پڑھی. تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا،
اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے، وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں۔ ویمددکم باموال، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں۔ وبنین، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے۔ استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا، ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل یہ بتایا، احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ، سب سے محبوب عمل یہ ہے تمہیں موت آئے تو تمہاری زندگی کے رویے یہ ہوں، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ
ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. زبان پہ ذکر لائیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین کتنا آتا ہے، راحتیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی ہے. اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا. سنا لے جی. حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ایسی بات مجھے بتائیں جو بعد میں کسی سے نہ پوچھوں اور میں جنت چلا جاؤں. آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس نے کہا اور چل پڑا. پھر سوچتا ہے، واپس آ گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول سبحان اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہوا نا، میرے لیے تو کچھ نہ ہوا. والحمد للہ اللہ کی تعریف یہ بھی تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے. ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے. ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے. کہا تم یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے. اور پھر سوچتا ہے اللہم اغفر لی، معاف تو اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا. رحم بھی اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے. رزق بھی اللہ نے دینا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کہو گے نا اللہم اغفر لی، اللہ ساتھ ہی کہہ دیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے کر دیا معاف. جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رحم کر دیا. اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رزق دے دیا. اس لیے سبحان اللہ عدد خلق، آگے ورضاء نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. کبھی اس کے معنی میں کسی نے غور کیا؟ اگر میں معنی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح پڑھوں سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اتنی ساری دنیا جتنی تعریف کرتی ہے اتنی. بندہ ایک مت میں کہتا ہے لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں اتنا لکھتے ہیں جتنی آدم سے لے کے مخلوق آئی اور سب نے سبحان اللہ کہا. ومداد کلماتی، کتنے مرتبہ لکھنا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے 8 سمندر اگر ہوں، پوری دنیا کے طرف کلمے بن جائیں، اللہ کی کلام کلمے پھر بھی ختم ہو سکتے نہیں. اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ 8 سمندر کی سیاہی بن جائے اور درخت کلمے بن جائیں، اتنی مرتبہ لکھا جائے. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اتنی تعداد میں لکھتے. وزنت عرشی، جتنا عرش کا وزن ہے، وزن کیا بیان کریں. حدیث میں آتا ہے جو فرشتے حملۃ العرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنہ، کندھے اور کان تک جو ہے وہ 4 سے 5 انگلیوں کا فاصلہ ہے. لیکن جو فرشتے ہیں مسیرۃ 700 عام، کندھے سے کان تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے. فرشتے کتنے بڑے ہوں گے. پھر اللہ کے عرش کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. اللہ اتنا وزن جو ہے نام اعمال میں کل کو بنا دے سبحان اللہ کا، اللہ اتنا ہی بنا دے. ورضاء نفسی، اللہ میرے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ اتنی مرتبہ لکھ لے جہاں تو راضی ہو جائے. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال. سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا. فإن صلحت صلح له سائر عمله، اگر نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال بھی درست ہوں. فإن فسدت فسد له سائر عمله، اور اگر نماز درست نہ ہوئی اس کے سارے اعمال بھی درست نہیں. اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے ان اہم امورکم عندی الصلاة فمن حفظها وحافظ علیہ فقد حفظ دینہ. سب سے مہم کام میرے نزد نماز کا، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پہ مداومت اور مواظبت کی، اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کی. فمن ضیع لما سواه اضیع، یہ اسٹیٹمنٹ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے بقیہ کسی کام کو بھی اچھا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے
اپنے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلوائی، ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صحابہ کرام دکھائی اور سکھائی اور فرمایا صلوا کما رأیتنی اصلی، تو نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں تعریف کر رہے ہیں جو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو خوبصورت بناتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، اور ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ الذین فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اختیار کر۔ خشوع کیا ہے؟ عربی زبان میں خشوع خشع یخشع سے ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی کا، اور فوتنی جدار خاشع، ایسی دیوار کو کہتے ہو گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اپنی حیثیت کو مار دے، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے گرا دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اذا خشع فی صلاتہ ای اقبل بقلبہ علی ذلک، کسی شخص نے اگر نماز میں خشوع اختیار کیا، اس کا مطلب ہے کہ قلبی طور پہ وہ اپنے اس عبادت کی طرف متوجہ ہے اور تمام کی تمام توجہ کو مرکوز کر رہا ہے، تو اس عبادت خشعت اس کا معنی سکنت وخضعت واطمأنت، انسان سکون میں آ گیا، انسان کے اندر خشوع آ گیا، خضوع آ گیا، اطمینان آ گیا۔ اس لیے دو لفظ استعمال ہو گئے، خشوع اور خضوع۔ خضوع دل کی عاجزی کو کہتے ہیں، اور خشوع ہاتھ پاؤں اور انسانی جوارے کی عاجزی۔ یہی وجہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے اندر اپنی داڑھی کے ساتھ گر رہا ہے، کہا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی اس خشوع کے آثار نہ۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الخشوع الا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا يعرف من على يمينه وشمال۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو دائیں بائیں اتفاق میں۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر کھڑا ہو، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہ کہ میرے دائیں طرف کون کھڑا ہے اور میری بائیں طرف۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے خشوع یہ ہے قیام القلب بین یدی اللہ، انسان جسم کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور پیدا کر۔ تذلل القلوب لعلام، دل کو اللہ کے سامنے رکھ دینا جو غیب کی خبروں بھی جاننے والی ہستی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کیے۔ خشوع کے چار معنی۔ سب سے پہلا معنی خشوع کا مطلب ہے الذل، الذل وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کی، اور لفظ خشوع مختلف معانی میں استعمال ہوا۔ سب سے پہلا معنی پستی اختیار کر، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ قیامت کے دن ہر آواز اللہ رب العزت کے سامنے پست ہو۔ خشوع کا دوسرا معنی سکون الجوارح، انسانی جسم کے اندر سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو جائے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ مومن جو نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، ان کے جسموں کو سکون میسر آتا، ان کے جسموں میں اطمینان آ جاتا، وہ بے چینی کا شکار۔ خشوع کا تیسرا معنی خوف، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ کا خوف اس کے دل میں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، مومنوں کی زندگی ایسے ہی ہے، انبیاء بھی کیسے گزارتے، رغباً ورہباً، خوف اور امید
دونوں کے درمیان مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان، اور امید کے پہلو کو وہ غالب ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دلوں میں خوف تھا تو اللہ کا۔ خشوع کا چوتھا معنی اليبس والجمود، انسان اپنے جسم کے اعضاء میں سکون بھی پیدا کرے، خوف بھی پیدا کرے، اور اپنے دل کو اللہ کے سامنے گرا دے اور اس طرح جامد ہو جائے جس طرح کوئی لکڑی، جیسا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے وَكَأَنَّهُ عَوْدٌ، تو ایسے محسوس ہوتا جیسے لکڑی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے زمین میں خشوع اختیار کر، یعنی جامد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع کی نعمت سے نوازے اور ہماری عبادت خوبصورت۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کریں، قرآن میں لفظ معانی بیان کی اور اللہ رب العزت مومنوں کی تعریف جو اپنی نمازوں میں اختیار کریں، اور خشوع یہ احسان کی، اور احسان کرے تحسین الظاہر والباطن، انسان اپنے ظاہر کو بنائے اور باطن خوبصورت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جبریل امین علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اس کو جواب دیا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو احسان کا معنی یہ سمجھایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کرو، ایسی خوبصورت عبادت کہ تم اللہ کو، اگر یہ کیفیت میسر نہیں آتی تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں دے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے احسان اور خشوع کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں والاحسان لب الایمان وروحه وکماله من حیث المراقبہ وحسن الطاعہ، یہ احسان کا درجہ، یہ تو ایمان کا لب ہے، یہی تو ایمان کا کمال ہے، یہی تو ایمان کی روح ہے کہ اس کیفیت میں جب انسان چلا جاتا ہے پھر اس کو اللہ کی مراقبت کا اندازہ ہو، پھر اس کے اندر صحیح اطاعت کے جذبات پر، اور حکم اس لیے کہتے وَسَالِسُ رُتَبَةِ الْإِحْسَانِ وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَنِ وَهِيَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ، دین کے تین مراتب ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، وَثَالِثُ مَرْتَبَةِ الْإِحْسَانِ، اور تیسرا مرتبہ دین کا احسان کا، وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَنِ، اور یہ مرتبہ سب سے خوبصورت ہے اللہ کے نام، وَهِيَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ، جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، راسخ ہو جائے، تو یہ کیفیت انسان کو میسر آتی ہے، حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ، یہاں تک کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ یقین بن جاتا ہے، یہ تصور بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت میں دیکھ رہا ہوں، اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ رب العزت اسے دیکھ۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما یرفع من الناس الخشوع، لوگوں میں سب سے پہلے چیز ختم ہو جائے گی وہ خشوع ختم۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، اس امت میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہوگا، یہاں تک کہ خشوع اختیار کرنے والا نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت ان الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، ایک شخص نماز سے فارغ ہو، کسی کو نماز کا 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، چھٹا، 5واں اور چوتھا اور تیسرا، اور کچھ لوگوں کو آدھی نماز کا ثواب۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یرفع من الناس الامن، سب سے پہلے امانت لوگوں سے اٹھا لی جائے گی، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، نماز بچ جائے گی، ورب مصل لا خلق له عند اللہ، کتنے ہی ایسے نماز پڑھنے والے ہوں گے قیامت میں اس نماز کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، سب سے پہلے نماز کا حساب، فإن صلحت صلح له
نماز اگر درست ہوگی تو اس کے بقیہ اعمال فإن فسدت فسد له سائر عمله، اور اگر نماز فاسد ہو، نماز درست نہ ہوئی تو بقیہ اعمال کیسے درست ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تک كان ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اذا قام في الصلاة كأنه عود، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے یوں محسوس ہوتا جیسے لکڑی۔ آج ایک مسلمان کی نماز کیسے ہے؟ نماز میں کھڑا بھی ہو بے چین، رکوع میں ہو بے چین، سجدے میں بے چین۔ بلکہ ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا بلال ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے کچھ سکون۔ آج اگر صبح کی نماز میں کوئی امام محترم لمبی قرات کر دے تو زبان سے تو کوئی نہیں بولتا، لیکن کتنے مچل رہے ہو اور کہتے ہیں زبان حال سے انقذنا یا اے امام آج ہماری جان چھوڑ دو، کل اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، تم لمبی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھائی۔ آج ایک شخص رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور زمین پہ گر جاتا۔ رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے كنا يوما نصلي وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما رفع رأسه من الركعة، جب آپ نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمده، اور یہ کلمات کہے سمع اللہ لمن حمده، قال رجل من ورائه، ایک آدمی نے یہ کلمات بولے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا تو سوال کیا من المتکلم، یہ بولنے والا کون تھا؟ قال انا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يلبها أول، میرے صحابی میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے نازل ہوئے، جو اس بات میں جلدی کر رہے تھے، ایک کہتا یہ مبارک کلمات میں لکھ کے اللہ کے پاس پہلے لے جاتا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں لکھ۔ 30 سے زائد فرشتے جن کلمات کو لکھنے کے لیے آسمان سے اترے، آج مسلمان ان کلمات کی پرواہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک فَإِذَا كَ مِن صَلَاتِي لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، آپ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے یا تیسری کے بعد چوتھی رکعت کے لیے، تو آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر آپ سیدھا کھڑے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے بعد بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو۔ آج ایک شخص ایک سجدہ کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے اور دوبارہ اپنے سر کو زمین پہ دے مارتا ہے، یہ نماز میں کیا چاہتا؟ اللہ کی نماز ہوتی ہے وہ تو سکون سے ہو، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ بس دنیا والے دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ رکوع سے کھڑے ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہمیں محسوس ہوتا انہ قد نسی کہ آپ بھول گئے ہیں، ایک سجدے سے اٹھ کے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھ جاتے حتی یرجع کل فقار الی مکانی، ہر جوڑ اپنی جگہ واپس آ جاتا۔ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اذا كنت في صلاتك فصل صلاة